محفل طنز و مزاح کے حوالے سے محبان بھوپال فورم کے زیر اہتمام ایک طنز و مزاح کا پروگرام مرتب کیا گیا، جبکہ اس تقریب میں شہر کے ادیبوں اور شعراء کرام نے شرکت کی، جبکہ اس حوالے سے شگفتہ فرحت، رضوان صدیقی اور دیگر نے بتایا اپنی نئی نسل کو اردو سے دانستہ دور کر رہے ہیں اور معیار یہ بنا لیا ہے کہ ملازمت کے حصول کے لیے صرف انگریزی زبان ہی آپ کی ترقی کا سبب بن سکتی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں سوائے انگلینڈ کے 999 ممالک ایسے ہیں جن کے ہاں بیشتر تعلیم ان کی مقامی زبان میں ہوتی ہے آبادی کے لحاظ سے۔ اردو سمجھنا اور اس کو کرنا جو ہے اس پہ بہت آسان ہو جاتا ہے، بس کہ آپ جب انگلش میں ٹائم لگاتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے آپ ڈبل اور ٹرپل ٹائم آپ کو دینا پڑتا ہے۔ تو میرا بھی مطالبہ حکومت پاکستان سے یہی ہے کہ نفاذ اردو کی بہت ساری تنظیمیں جو ہیں اس وقت کام کر رہی ہیں وہ مل کر کے جوائنٹلی مل کر کے فیڈریشن بنائیں۔ نوجوان نسل جو ہے نا وہ لٹریچر سے جو دور ہوئی ہے، ادب سے، اردو سے، فنون لطیفہ سے، وہ خوف مجھے کھایا جا رہا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں، ابھی آپ ایک محفل اور کریں گے آپ کو یہی لوگ ملیں گے، آپ 2 ہفتے بعد ایک محفل کریں گے یہی لوگ ملیں گے۔ کتابوں کی پروڈکشن کے لیے آپ کہیں گے 1 لاکھ کتاب لوگ چھاپ کے دے دیں گے، قاری کہاں سے لائیں گے؟ نوجوان قاری نہیں ہیں۔ کتابوں کے حوالے سے بھی میں یہی کہوں گا کہ اگر اچھی کتاب لکھی جاتی ہے تو وہ اپنی جگہ خود بناتی ہے، آج بھی پڑھنے والے موجود ہیں اور وہ اسے موبائل سے یا نیٹ سے زیادہ کتاب کو اہمیت دیتے ہیں۔ وہ نئی نسل کو ہم کیسے راغب کریں کہ وہ ایسی ادبی محفلوں میں، طنز و مزاح کی محفلوں میں آئیں؟ تو یہ تو بس اسی طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ والدین بچوں کو راغب کریں کہ بھائی تھوڑا سا 1-2 گھنٹے ان محفلوں میں جانے کے لیے بیٹا نکالو، جاؤ، اٹھو بیٹھو، تو خود بخود طبیعت راغب ہوگی۔ جو کتابوں کا سلسلہ تھا نا، کتابیں پڑھنے لکھنے کا، لائبریریز ہوا کرتی تھیں یا ہمارے گھر میں ایک کتب خانہ چھوٹا موٹا ہوا کرتا تھا، وہ چیزیں جب ہم نے ختم کر دی، ہمارے ہاتھ میں ایک جو چیز ڈبیا آ گئی جس کو ہم موبائل کہتے ہیں، اس نے ہم سے سب چیزیں چھین لی۔ جو پرانے بزرگ ہیں صرف وہی جو اردو بولتے تھے یا ہماری نسل کے تک تھے تو اردو کو چلی گئی ہے، اب جو آ رہی ہے تو بچے بھی جو ہیں وہ انگلش کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور انگلش کو ہی بولتے ہیں، اور اگر وہ اردو بولنا بھی چاہیں تو والدین جو ہوتے ہیں ان کو منع کرتے ہیں کہ یہ بہت یعنی کہ ڈیگریڈ کرتے ہیں کہ اچھی بات نہیں، کسی کے سامنے نہیں بولو، برا لگتا ہے۔ شہر کراچی میں شعر سخن کے حوالے سے محافل کم ہوتی جا رہی ہیں، لیکن پھر بھی ویس ادیب انصاری، ڈاکٹر شاہد ضمیر اور حبیب اللہ خان لودھی اردو ادب کی تقاریب سجاتے رہتے ہیں۔ ندیم صدیقی، M7 سٹی نیوز، کراچی۔